بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کے مناقب، اس سلسلے میں پہلی حدیث جو ہے وہ ترمذی شریف کی ہے، اس کا ترمذی شریف کے اندر اس کا کتاب المناقب ہے۔ اس میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں خطبہ دینے کے لیے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تالاب پر کھڑے ہوئے، جسے خم کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے حقوق، ان کے مناقب کے بارے میں بڑی تاکید کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ایک اونی منقش چادر اوڑھے ہوئے باہر تشریف لائے تو آپ کے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسین بن علی تشریف لائے اور وہ بھی ان کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آئیں، آپ نے انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو آپ نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو گناہوں سے خوب پاک صاف کر دے۔ یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے، اور صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب جو باب قائم ہے اس کا نام ہے فضائل صحابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے میں تیسری حدیث ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ جا رہا ہوں، پھر اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے گھر والے ہیں۔ اس کتاب کا حوالہ ترمذی شریف کا ہے اور کتاب کا نام کتاب المناقب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلہ کی چوتھی حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو گناہوں سے خوب پاک صاف کر دے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید فاطمہ اور حسنین کریمین کو بلایا اور انہیں ایک کملی میں ڈھانپ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے تھے، آپ نے انہیں بھی کملی میں ڈھانپ لیا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، بس ان سے ہر قسم کی آلودگی دور فرما اور انہیں خوب پاک اور صاف کر دے۔ اس حدیث کا حوالہ ترمذی شریف، سنن اور پھر سنن کتاب تفسیر القرآن میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے کی پانچویں حدیث ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ فرما دیں ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام کو بلایا اور فرمایا، یا اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کا حوالہ مسلم شریف میں اور کتاب کا نام ہے فضائل صحابہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے کی چھٹی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اس کا حوالہ طبرانی فی المعجم الکبیر میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے کی ساتویں حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرے اور مجھے خوشخبری دے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل جنت کی تمام عورتوں کے سردار ہیں اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ اس کتاب کا حوالہ ترمذی شریف ہے، کتاب المناقب الحسن والحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے کی آٹھویں حدیث ہے کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا،
جس نے نماز پڑھی اور مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہ پڑھا اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اس کا حوالہ البیکی ہے فی سنن الکبریٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سلسلے کی نویں حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سے سر تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سے نیچے تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ تھے۔ اس حدیث کا حوالہ ترمذی شریف کتاب المناقب الحسن والحسین میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم جس سے لڑو گے میں اس سے حالت جنگ میں ہو، تم جس سے صلح کرنے والے ہو میں بھی اس سے صلح کرنے والا ہوں۔ اس کا حوالہ ترمذی شریف کتاب المناقب الحسن والحسین میں موجود ہے۔